بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قرآن کی تفسیر کے درس کا سلسلہ چل رہا ہے. سورہ فاتحہ کی تفسیر چل رہی ہے، جس میں آپ کو گزشتہ درس میں تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی اہمیت اور فضیلت بتلائی گئی، اور اسی طریقے سے جو آدمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھتا ہے اس کے لیے کیا کیا نقصانات ہیں، یہ ساری باتیں آپ کو تفصیل سے بتلائی گئی. آج کے درس میں انشاءاللہ آپ کو بتلایا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سلسلے میں. قرآن کریم جب بھی ہم شروع کریں گے تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بسملہ بھی کہتے ہیں اور تسمیہ بھی کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بسملہ بھی کہتے ہیں اور تسمیہ بھی کہتے ہیں. کہیں پر بھی اگر یہ نام آئے بسملہ اور تسمیہ تو آپ سمجھ جائیے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کی بہت بڑی تاکید ہے قرآن اور حدیث کے اندر میں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھنے کی کا جو نقصان ہے وہ بھی قرآن اور حدیث میں مذکور ہے. چنانچہ ہمارے یہاں عام طور سے جب کسی کو چوٹ لگتی ہے یا کوئی آدمی پھسل جاتا ہے یا کوئی آدمی گر جاتا ہے یا کسی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ کسی کو برا بھلا بولتا ہے. بہت آدمی ایسے بھی ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں شٹ بولتے ہیں، چوٹ لگ گئی شٹ، یا گالی دینے لگتے ہیں، برا بھلا بولنے لگتے ہیں. لیکن ایسا نہیں کہنا چاہیے. جب بھی آپ کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی نقصان پہنچے، کوئی اندوہناک کوئی بری خبر آپ کو ملے تو فوراً آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے. اس کی تاکید بھی ہے مسند احمد وغیرہ کے صحیح درجے کی روایت میں. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک گدھے پر سوار تھے. اب اچانک گدھے کا پیر پھسلا. جیسے پیر پھسلا اس صحابی نے شیطان کو برا کہنا شروع کر دیا کہ شیطان کا برا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کو برا مت بولو، اس لیے کہ جب تم شیطان کو برا کہتے ہو تو وہ پھول جاتا ہے اور پھول کر کے یہ کہتا ہے کہ یہ میری طاقت ہے، یہ میری طاقت ہے کہ میں نے اس کو گرا دیا، میں نے اس کو تکلیف پہنچا دی. کہیں راستے پہ آپ چل رہے ہیں، اپنے گھر ہی میں آپ راستے پہ چل رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، راستے میں کہیں ایک ٹھوکر لگ گئی آپ کو، آپ فوراً جو ہے برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. کون رکھ دیا یہاں پہ، کس نے رکھ دیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. کچھ لوگ گالی بھی دے دیتے ہیں. اپنے گھر میں ہی کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، ٹھوکر لگ گئی، آپ اپنے اولاد کو گالی دینا شروع کر دیتے ہیں، ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، یا کسی کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا نہیں کہنی چاہیے. آپ کو تاکید کیا گیا ہے کہ جب بھی اس قسم کے حادثات آپ کے ساتھ آئیں فوراً آپ کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شیطان، وہ ابلیس مکھی کے پر کی طرح ہو جاتا ہے. اتنا ذلیل ہو جاتا ہے، اتنا رسوا ہو جاتا ہے کہ وہ ذلیل ہو کر کے ایک مکھی کے پر کی طرح ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہتے ہیں یا برا بھلا کہتے ہیں یا کچھ کسی کو ڈانٹتے ڈپٹتے ہیں
یا اپنے آپ کو کوستے ہیں یا کسی اور کو کوستے ہیں تو شیطان پھول جاتا ہے. جامع ترمذی کی صحیح درجے کی روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان خوشی کے مارے اتنا پھول جاتا ہے کہ ایک بڑے کمرے کی طرح ہو جاتا ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے اس کو لگتا ہے کہ میں نے اس کو تکلیف پہنچائی اور میں طاقتور ہوں، میرے اندر میں یہ قوت ہے، یہ طاقت ہے کہ میں انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہوں. لیکن جیسے ہی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تو گویا کہ آپ یہ اقرار کر رہے ہیں کہ یہ تکلیف اور یہ جو نقصان مجھے پہنچی ہے یہ میری تقدیر کا حصہ ہے، یہ مجھے لگنا ہی لگنا تھا. اور ایک روایت میں آتا ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو تکلیف لگنے کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. یہ آپ کو فائدہ مل رہا ہے. تو آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو بھی نقصان پہنچا ہے یا جو بھی تکلیف ہمیں پہنچی ہے یہ میرے مقدر کا حصہ ہے، یہ میری تقدیر میں تھا، ایسا ہونا تھا، ہو گیا. بجائے اس کی کسی کو کوسنے کے، کسی کو برا کہنے کے، کسی کو مارنے کے، کسی کو ڈانٹنے ڈپٹنے کے، آپ فوراً کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. گویا کہ آپ فوراً سلنڈر ہو جا رہے ہیں کہ یہ میری تقدیر کا حصہ ہے، اللہ نے میرے مقدر میں لکھ رکھا تھا، نقصان ہونا تو ہو گیا. یہ فضیلت ہے. لیکن اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہتے تو سمجھ لیجئے کہ آپ شیطان کو گویا کہ موقع دے رہے ہیں یہ کہنے کی بھائی میں نے تم کو نقصان پہنچایا، آگے بھی آپ کو نقصان پہنچائے گا، آگے بھی آپ کو تکلیف پہنچائے گا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ فوراً آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے کسی بھی نقصان پر، کسی بھی چوٹ پر، کسی بھی تکلیف پر. اس کے علاوہ ہمارے یہاں عام طور سے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو کھانا کھاتے ہیں. بڑے حضرات تو خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ کہتے ہی ہیں، کھانا کھاتے ہیں تو یا کچھ بھی پیتے ہیں تو بسم اللہ کہتے ہی ہیں. لیکن عام طور سے بچے نہیں پڑھتے، یا ہمارے گھر کی عورتیں بھول جاتی ہیں، یا آج کل کے دور کے جو لوگ ہیں جن کو دین سے کچھ ناواقفیت، جن کو دین کا کوئی علم نہیں ہے، کھانا کھایا پانی پیا، نہ بسم اللہ، نہ اللہ کی تعریف، نہ اللہ کی کبریائی، کچھ نہیں، سارا معاملہ چل رہا ہے. ایسا نہیں ہونی چاہیے. بسم اللہ نہ کہنے کے نتیجے میں ایک حلال چیز کیسے حرام میں تبدیل ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے سورہ انعام میں کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ، وہ کھانا مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. بصورت دیگر آپ یہ کہہ لیجئے کہ جس جانور پہ اللہ کا نام لے کر کے ذبح نہ کیا جائے وہ کھانا آپ کے لیے حرام ہو جاتا ہے، وہ جانور آپ کے لیے حرام ہو جاتا ہے. صرف کس بنیاد پر؟ اللہ کا نام نہ لینے کی بنیاد پر. اللہ کا نام نہ لینے کے پر ایک حلال جانور جو اگر اللہ کا نام لیا جائے تو آپ کے لیے پورا کا پورا حلال ہے. لیکن اگر آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھا، اللہ کا نام نہیں لیا، تو گویا کہ وہ پورا جانور آپ کے لیے حرام ہو جاتا ہے. معاملہ چلتا رہتا ہے ہماری یہاں سوسائٹی میں، مسلم سماج کے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کا واقعہ ہے، صحیح بخاری میں واقعہ مذکور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے کھا رہے تھے، کھانا لگا ہوا تھا دسترخوان پہ. ایک بچہ آیا اور آ کر کے اس نے اپنا ہاتھ ڈال دیا کھانے میں. ہمارے یہاں عام طور سے لوگ اس بات کو نیگلیکٹ کر دیتے، نظر انداز کر دیتے، بچہ ہے، غلطی ہو گئی، کر دیا. یا ہمارا خود کا ہی بچہ، ہم اپنے گھر میں ہی اگر کھا رہے ہیں، ہمارا کھانا لگا ہوا ہے، ہمارے بچے نے ہاتھ ڈال دیا، ہم کچھ نہیں بولتے، کچھ تاکید نہیں کرتے، سمجھاتے بجھاتے نہیں ہیں. شیطان اس بچے کے ذریعے سے آپ کے کھانے میں کیسے بے برکتی پیدا کر دیتا ہے. اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ ایک دیہاتی، کھانا لگا ہوا تھا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ابھی کھانا نہیں کھا رہے تھے، دسترخوان لگ چکا تھا، کھانا بھی لگ چکا تھا. ایک دیہاتی آیا، روایت کے میں آتا ہے کہ گویا کہ اس دیہاتی کو ڈھکیلا جا رہا ہے. آیا اس نے اور آ کر کے اس نے ہاتھ میں کھانے میں ہاتھ ڈال دیا. سیم اسی طرح کا واقعہ. اب دیہاتی ہے، لوگ اس کو نظر انداز کر دیتے، بھائی اجڑ قسم کا ہے، گنوار قسم کا ہے، چلتا ہے معاملہ. وہ لوگ کچھ نہیں کہتے، جاہل کہہ کر کے اجڑ گنوار کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں معاملے میں ان کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے کہا کہ پہلے اللہ کا نام لو، اس کے بعد داہنے ہاتھ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ.
تو اس طریقے سے ایک دیہاتی کے ذریعے سے اور ایک بچے کے ذریعے سے ہمارے اپنے کھانے میں کیسے بے برکتی پیدا کر دیتا ہے شیطان. ہم بسم اللہ پڑھ رہے ہیں, ہم بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا کھا رہے ہیں, پانی پی رہے ہیں, لیکن ہمارے بچے بسم اللہ کہہ کر کے اللہ کا نام لے کے نہیں کھا رہے پی رہے, بے برکتی پیدا ہو گئی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچے کو یا کسی ایسے آدمی کو جو کم عقل ہے یا جو نہیں جانتا ہے اس کو احسن طریقے سے, اچھے طریقے سے سمجھا بجھانا چاہیے کہ بچے دیکھیے, اگر آپ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے, اللہ کا نام نہیں لیں گے تو برکت ختم ہو جائے گی. اگر آپ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو شیطان آپ کے اس سے کھانا کھا لے. ایک روایت میں آتا ہے, سنن نبی داؤد کی صحیح درجے کی روایت میں آتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا, اس نے اللہ کا نام نہیں لیا ہوا تھا, شیطان اس کے ساتھ میں کھا رہا تھا, وہ بھی کھا رہا, شیطان بھی کھا رہا. اچانک اس آدمی نے, اس کو یاد ہوا کہ میں نے اللہ کا نام نہیں لیا ہے, تو فوراً کھانے کے بیچ میں اس نے اللہ کا نام لے لیا. جیسے ہی اس نے اللہ کا نام لیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شیطان نے جو کچھ کھایا تھا قے کیا, اس کے بعد اٹھ کے وہاں سے چلا گیا. تو ہمیں یہ بتلایا گیا ہے کہ جب بھی ہم کھانے کے پہلے بسم اللہ بھول جائیں, اللہ کا نام لینے بھول جائیں, جب بھی یاد آئے ہم اللہ کا نام فوراً لیں, کبھی بھی نہ بھولیں. شیطان ہمیں بھلاتا ہے تاکہ ہمارے کھانے میں بے برکتی پیدا کر دے. اسی طریقے سے گھر میں داخل ہوتے وقت ہمیں کہا گیا ہے بسم اللہ کہنے کے لیے, اللہ کا نام لینے کے لیے. صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر میں داخل ہو کر کے اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ آج رات نہ تو تمہارے رہنے کی جگہ اس گھر میں ہے اور نہ تو تمہارے لیے کھانا ہے. اللہ کا نام لے کے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کا نام لے کر کے کھانا کھاتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے یہ کہتا ہے کہ آج تمہارے لیے نہ تو اس گھر میں ٹھکانہ ہے اور نہ تو تمہارے لیے کھانا ہے. لیکن وہی آدمی جب گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا ہے, کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا ہے, تو شیطان خوشی خوشی اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے مبارک ہو, بس آج تمہارا ٹھکانہ مل گیا, تم کو تمہارے گھر میں تم کو رہنے کے لیے ٹھکانہ مل گیا, کھانے کے لیے بھی مل گیا. اب جس گھر میں شیطان داخل ہو اس کا ٹھکانہ مل جائے, آپ کے گھر میں کیسی اتھل پتل ہوگی آپ اچھی طرح سے اندازہ لگا لیجیے. آپ کے گھر میں کیسی بے برکتی پیدا ہوگی, آپ کے گھر میں کیسے ناچاکی اور نا اتفاقی پیدا ہوگی, آپ کے گھر میں کیسے لڑائی جھگڑا کا ماحول پیدا ہوگا, آپ کے گھر میں کیسی بیماری آزاری آئے گی. آپ اچھی طریقے سے اندازہ لگا لیجیے بسم اللہ کہہ کر کے, اللہ کا نام نہ لے کر کے گھر میں نہ داخل ہونے کے نتیجے میں. تو اسی وجہ سے کیا بہت چوکنا رہیے, شیطان اور ابلیس آپ کے راستے کے ہر قدم پہ کھڑا ہوا ہے, آپ کو بہکانے کے لیے, آپ کا دھیان بھٹکانے کے لیے. فوراً آپ کا دھیان بھٹکا, آپ موبائل پہ فون کر رہے ہیں, فون کرتے 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 آپ گھر کے اندر میں داخل ہو گئے, اللہ کا نام نہیں لیا آپ نے, آپ فون کر رہے ہیں, آپ فون پہ بات کرنے میں مگن ہے, کسی بہت دھیان سے مصروف ہیں آپ فون پہ بات کرنے میں, اسی دوران آپ گھر میں داخل ہو گئے, اللہ کا نام نہیں لیا, شیطان داخل ہو گیا آپ کے ساتھ میں, آپ کو پتہ بھی نہیں. بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے گھر کا دروازہ اللہ کا نام نہ لے کر کے بند کرتا ہے تو شیطان اس گھر میں داخل ہو جاتا ہے, یا شیطان کسی چوہیا کو, کسی جانور کو رہنمائی کرتا ہے تاکہ وہ اس کے گھر میں داخل ہو اور اسے گھر میں اتھل پتھل مچا دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ اپنے گھر کا دروازہ بند کرو تو اللہ کا نام لے کر کے بند کرو, اور رات کے وقت میں جب سونے کے لیے جاؤ تو سونے سے پہلے برتن کو ڈھانک دو اللہ کا نام لے کر کے. یہ بھی یہاں تک آتا ہے کہ اگر ڈھانکنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو, کوئی برتن نہ ہو, تو آپ کو چاہیے کہ اللہ کا نام لے کر کے کوئی لکڑی اس برتن پہ رکھ دیجیے. اگر اللہ کا نام لے کر کے کسی بھی چیز کے ذریعے سے اس برتن کو ڈھک دیں گے تو وہ اس میں شیطان داخل نہیں ہوگا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ چوہیا کو شیطان رہنمائی کر دیتا ہے, اس کو راستہ دکھا دیتا ہے, داخل ہو جا. بڑا بڑا چوہا, چھوٹی چھوٹی چوہیا آپ کے گھر میں داخل ہو جاتی ہے. عام طور سے ایسے ہوتا ہے کہ دیہات میں لوگ لالٹین جلاتے ہیں, موم بتی جلاتے ہیں, دیا جلاتے ہیں. چوہیا آتی ہے, آ کر کے اس لالٹین کو, اس دیا کو انڈیل دیتی ہے, جس کے نتیجے میں پورے گھر میں آگ لگ جاتی ہے. کس کے نتیجے میں ہوا؟ بسم اللہ نہ کہنے کے نتیجے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ گھر کا دروازہ بند کیجئے, اللہ کا نام لے کر کے گھر کا دروازہ بند کیجئے,
اسی طریقے سے جب آپ سونے کے لیے جائیے تو بتی کو گل کر دیجئے اور برتنوں کو ڈھانک دیجئے اللہ کا نام لے کر کے. برتن ڈھانکنے کے لیے کچھ نہ ملے ایک لکڑی رکھ دیجئے اللہ کا نام لے کر کے. اسی طریقے سے جس سے آپ پانی پیتے ہیں مشکیزہ اس کا منہ کو بھی باندھ دیجئے اللہ کا نام لے کر کے. گویا کہ آپ کو ہر قدم پہ کہا جا رہا ہے کہ ہر قدم پہ اللہ کا نام لیجئے، کیونکہ ہر قدم پہ شیطان کھڑا ہے آپ کو بھٹکانے کے لیے اور آپ کے گھر میں بے برکتی پیدا کرنے کے لیے. اسی طریقے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب بھی آپ اپنی بیوی سے ہم بستر ہوں تو ہم بستری کے وقت بھی آپ کو بسم اللہ کا نام لینا ہے. کیوں؟ صحیح مسلم وغیرہ کی روایت، صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بستر سے جس وقت آپ ہم بستری ہو رہے ہیں اور اس وقت اگر آپ نے اللہ کا نام لے لیا اور اس ہم بستری سے حمل قرار پایا تو شیطان کبھی بھی اس بچے کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. کس کے نتیجے میں؟ بسم اللہ کہنے کے نتیجے. لیکن اگر آپ نے بسم اللہ نہ کہا اور ایسے ہی آپ ہم بستر ہو گئے اور اس ہم بستری سے حمل قرار پا گیا تو معاف کیجیے آپ کے بچے ہمیشہ تکلیف میں رہیں گے. تو یہ اس طریقے سے شیطان آپ کے لیے آپ کی زندگی میں کیسے بے برکتی پیدا کرتا ہے، کیسے نقصان پہنچاتا ہے اللہ کا نام نہ لینے کے نتیجے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں یا گھر سے باہر نکلیں تب بھی آپ اللہ کا نام لے کر کے گھر سے باہر نکلیں. اس لیے کہ جب آپ اللہ کا نام لے کر کے گھر سے باہر نکلیں گے تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقرر کردہ فرشتوں کے حفاظت میں رہیں گے. لیکن اگر آپ نے اللہ کا نام نہیں لیا، اگر آپ نے اللہ کا نام نہیں لیا تو شیطان آپ کے راستے پہ کھڑا ہے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے، آپ کو تکلیف دینے کے لیے. اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتلائی ہیں. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے یا اللہ کا نام نہیں لیتا ہے تو جو بھی کام کرتا ہے اس کام میں نقصان ہوتا ہے اس کو، یا اس کام میں اس کو برکت نہیں ہوتی ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے اس کام میں. جس کام کو شروع کرتے وقت میں اللہ کا نام نہ لے تو گویا کہ وہ کام اس کا ادھورا اور نامکمل ہوتا ہے اور اس میں بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ بھی کریں اللہ کا نام لے کر کے کریں. اپنے گھر میں اپنے بچوں کو سمجھائیں، اپنی عورتوں کو تاکید کریں کہ جب بھی ہم چولہا جلائیں بسم اللہ کہہ کر کے اللہ کا نام لے کر چولہا جلائیں. جب بھی ہم کوئی چیز پکائیں اللہ کا نام لے کر کے کوئی چیز پکائیں. جب بھی ہم کوئی چیز کاٹیں تو اللہ کا نام لے کر کے کاٹیں. جب بھی گھر کا دروازہ بند کریں اللہ کا نام لے کر کے گھر کا دروازہ بند کریں. جب بھی گھر میں داخل ہوں اللہ کا نام لے کر کے گھر میں داخل ہوں. یہ بسملہ اور تسمیہ کہنے کی اہمیت اور فضیلت ہے. ورنہ بصورت دیگر آپ نے اللہ کا نام نہیں لیا تو آپ زندگی بھر پریشان رہیں گے. شیطان آپ کی زندگی میں بے برکتی پیدا کر دے گا، اتھل پتل پیدا کر دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبوں کو شیطان کے شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر معاملے میں اللہ کا نام اس کا نام لینے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. اور آگے آپ کے سامنے میں بہت ساری باتیں آئیں گی سورہ فاتحہ کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.